بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں، جس میں آپ نے فرمایا: اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر نکل آئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص کو مکان میں دیکھا۔ فرمایا: اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ کہا: اس مکان میں پروردگار کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ پوچھا: مجھ کو خلیل کیوں کر قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت تک نماز پڑھتے تھے جب سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خشکی کے درندے اسے کھا رہے تھے۔ پھر یہ پرندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سے سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہوا اور انسان کا بدن چالوں کے بدن کا جزو بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا؟ جب قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی: اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم کو خدا پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا: تو پھر 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس میں پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی بھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کی حقائق ان پر واضح ہو جائے اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اسی لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور اسے آپس میں ملا دو
پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ باہم ملا دینے اور پھر تقسیم کرنے کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لی اور اپنے پاس دانا اور پانی رکھ لیا۔ پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو ان حیوانوں کے بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر جڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دیں تو وہ پرندے اڑے زمین پر بیٹھے اور دانا چن کر پانی میں سے پیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے قلب کو، جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ یہ 4 پرندے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے۔ کون سے تھے یہ 4 پرندے؟ مختلف قسم کے پرندوں میں سے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کی اجزاء اس کے اصلی بدن میں واپس آئے، اور یہ مختلف قسم کے ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے اور کبوتر اور کوے تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اجزاء رکھے تھے، ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن روایت اہل بیت علیہ السلام میں یہ تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور روایت کے مطابق یہ پہاڑ اردن یا شام پہاڑوں میں سے ہے۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔